خواب اور حقیقت قسط نمبر 2۔ اور میرے خیال میں تم نے یہ ساری تفتیش اپنے خیالوں کے مطابق کی ہے۔ انسپیکٹر والٹر نے اسے طنزیہ کہا۔ میں یہ نہیں مانوں گا کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ڈکیتی کی واردات میں سب سے پہلا مشتبہ گھر کا نوکر ہو سکتا ہے۔ کیا تم نے ان سے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی نوکر ہے؟ پوچھا تھا صاحب، نروتم داس نے جواب دیا۔ یہ کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہے۔ انسپیکٹر والٹر کے کہنے پر میں نے مقتولہ کے سسر کو اندر بلایا۔ کیا اس پولیس انسپیکٹر نے تم سے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی نوکر ہے؟ انسپیکٹر والٹر نے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے انسپیکٹر نروتم داس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نوکر نہیں ہے۔ اور اب تم کہتے ہو کہ گھر میں نوکرانی تھی، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ لیکن انسپیکٹر نروتم داس نے نوکر پوچھا تھا، اس نے کہا۔ انہوں نے نوکرانی نہیں پوچھی تھی۔ دونوں باہر نکل جاؤ، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ پھر مجھے کہا اس آدمی کو الگ بٹھاؤ۔ میں اسے باہر بٹھا آیا۔ مسٹر ملک، انسپیکٹر والٹر نے مجھے کہا، تم مسلمان لوگ بیوقوف ہوتے ہو۔ ان دونوں ہندوؤں کی عقل مندی اور عیاری دیکھی ہے؟ دیکھا یہ کتنی صفائی سے اور کتنی دلیری سے جھوٹ بول گئے ہیں۔ تم مسلمان لوگ ہندوؤں کی مکاری تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب ایسے کرو کہ نوکرانی کو بلاؤ، مقتولہ کے سسر کو بلاؤ۔ مقتولہ کا سسر آ گیا۔ انسپیکٹر والٹر نے اس سے پوچھا کہ قتل کی رات 10 ساڑھے 10 بجے کے درمیان وہ ایک آدمی کے ساتھ کہاں جا رہا تھا؟ اس نے حیران سا ہو کر جواب دیا، میں تو کہیں نہیں گیا تھا۔ تم جس آدمی کے ساتھ گئے ہو وہ اس پولیس اسٹیشن میں موجود ہے۔ انسپیکٹر والٹر نے جھوٹ بولا اور کہا، اور جنہوں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا ان میں سے ایک آدمی یہاں موجود ہے اور 3 آدمی ابھی آ جائیں گے۔ اگر تم سچ بول دو تو ان آدمیوں کے سامنے اپنی بے عزتی سے بچ جاؤ گے۔ وہ سمجھ گیا کہ مقتولہ کے باپ نے انہیں بتایا ہے کہ وہ کہیں جا رہا تھا۔ اس نے مقتولہ کے باپ کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس کی یہ واحد تباہی غور سے سنی۔ تمہارے بیٹے کی نوکرانی اس وقت کہاں ہوگی؟ انسپیکٹر والٹر نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہم نے مقتولہ کے خاوند کو بلایا، اسے نوکرانی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر ہوگی۔ ہمارے ساتھ اپنے 2 ہیڈ کانسٹیبل تھے جو ہماری طرح بغیر وردی کے تھے۔ CIA کا سٹاف بغیر وردی کام کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ اس تھانے کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھیجا کہ ان کے گھر سے نوکرانی کو لے آئے۔ نوکرانی آ گئی۔ وہ ادھیڑ عمر کی غریب سی عورت تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسی عورت ہے یا کس کماش کی عورت ہے۔ میں نے اور انسپیکٹر والٹر نے اس کے ساتھ مختلف باتیں کیں جیسے گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے اسے کہا کہ وہ کرسی پر بیٹھے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں، ہماری کوشش کے باوجود اس پر ہمارا ڈر سوار رہا۔ اتنی زیادہ باتوں سے یہ جان گئے کہ یہ کوئی چالاک عورت نہیں اور یہ ہیرا پھیری نہیں کرے گی۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جس دن چھوٹا سیٹھ یعنی مقتولہ کا خاوند اسے مکان میں لایا تھا، اس کے اگلے دن سے وہ اس گھر میں ملازم ہے۔ نوکرانی کو معلوم تھا کہ یہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر اس مکان میں آیا ہے۔ پہاڑ گنج میں ان کا اپنا پرانا مکان تھا۔ اس کے باپ نے بڑے اچھے علاقے میں اپنی کوٹھی بنوا لی تھی۔ ہم نے اس سے اپنے مطلب کی تمام باتیں پوچھیں، جن میں سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے تھے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں انسپیکٹر والٹر ڈکیتی کی واردات کو نظر انداز کر رہے تھے، یہ اس لیے کہ ہمارے سامنے شکوک آتے جا رہے تھے۔ اس نوکرانی نے بتایا کہ شروع میں مقتولہ اور اس کے خاوند کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ تقریباً روزانہ شام دونوں باہر چلے جاتے اور رات دیر سے واپس آتے تھے۔ نوکرانی رات کو اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ نوکرانی نے یہ بھی بتایا کہ 4 مہینے گزرے تھے کہ میاں بیوی میں تھوڑا تھوڑا کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ مقتولہ نوکرانی کی رائے کے مطابق پہلے ہی آزاد خیال تھی، اب خاوند نے اسے باہر گھما پھرا کر اور زیادہ آزاد کر دیا تھا۔ یوں ہونے لگا کہ خاوند اکیلا باہر جاتا اور مقتولہ اکیلی نکل جاتی۔ پھر ان میں تلخ کلامی شروع ہوگی، پھر ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ 2 3 دن ان کی آپس میں بول چال بند رہتی تھی۔ جس رات وہ قتل ہوئی، کیا اس روز یا اس شام ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس روز نہیں، نوکرانی نے بلا جھجک جواب دیا۔ اس سے 1 رات پہلے ان کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ بڑی ہی سخت تھی۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ چھوٹا سیٹھ اپنی بیوی کی پٹائی کر دے گا۔ اس لڑائی کی کچھ باتیں سناؤ، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ وہ تو صاحب بہادر ایسی لڑائی تھی جیسے 2 دشمن لڑتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ مالکن مقتولہ نے چھوٹے سیٹھ کو یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ چھوٹے سیٹھ نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ میں تم سے جان نہیں چھڑا سکتا، میں تمہیں زمین کے تختے سے اٹھا دوں گا۔ چھوٹے سیٹھ نے یہ بھی کہا تھا کہ زندہ رہنا چاہتی ہو اور اسی گھر میں رہنا ہے تو آئندہ تم اپنے سی یار سے نہیں ملو گی۔ مالکن نے کہا تھا کہ میں اس سے ملتی ہوں یا نہیں،
لیکن اب ملوں گی اور مجھے روک کر دیکھو۔ اس کے علاوہ نوکرانی نے جو باتیں ان کی لڑائی کے متعلق سنائیں، ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ہم نے نوکرانی سے پوچھا کہ وہ کون تھا جس سے مقتولہ کا خاوند اسے ملنے سے منع کر رہا تھا۔ نوکرانی نے بتایا کہ باہر کی وہ کوئی بات نہیں بتا سکتی۔ میں نے اسے پوچھا کہ مقتولہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ نوکرانی نے سر جھکا لیا۔ ایک آدھ منٹ بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے جو اس نے دوپٹے سے صاف کر لیے۔ وہ تو صاحب یوں سمجھو کہ میری اپنی بیٹی تھی، نوکرانی نے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھ پر وہ بھروسہ کرتی تھی۔ سیدھی بات ہے کہ وہ مجھے اپنی ماں جیسا سمجھتی تھی۔ میرے ساتھ اس نے اس طرح کبھی بات نہیں کی تھی جس طرح مالک نوکروں کے ساتھ بولتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ زیور کہاں رکھتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، ایک ٹرنک کے اندر بائیں طرف خانہ بنا ہوا ہے، سارے زیورات اس خانے میں رکھے رہتے تھے۔ اس خانے کا الگ تالا ہے جو خانے کے اندر بنا ہوا ہے، اسی میں مالکن کچھ رقم بھی رکھتی تھی۔ روز مرہ پہننے کے لیے وہ تھوڑا سا زیور سنگھار میں اس کی دراز میں رکھتی تھی۔ کیا مالکن نے تمہیں کبھی ٹرنک کا زیورات والا خانہ دکھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یا تم نے ایسے ہی کبھی دیکھ لیا تھا؟ اس نے خود دکھایا تھا، اس نے جواب دیا۔ 2 بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی شادی پر گئی تو اسے زیادہ زیور پہننا پڑا۔ اس نے میرے سامنے ٹرنک کھول کر زیور پہنا اور واپس آئی تو اس نے مجھے سارا زیور دے کر کہا کہ وہیں خانے میں رکھ دوں، چابیاں مجھے دے دے۔ تھانے کی فائل میں مسروقہ مال کی جو تفصیلات لکھی تھیں ان میں یہ تحریر تھا کہ تمام زیورات ایک اٹیچی میں تھے جو چمڑے کا تھا اور چھوٹے سائز کا تھا۔ یہ رقم بھی اسی میں تھی۔ یہ اٹیچی ٹرنکوں کے اوپر پڑا رہتا تھا، اسے تھانے ایگزیبٹ کے طور پر رکھا گیا تھا، لیکن نوکرانی کہہ رہی تھی کہ زیورات ایک ٹرنک میں رکھے رہتے تھے اور یہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے ہوتا تھا۔ ذہن اسی کو قبول کرتا تھا۔ لوگ گھروں میں زیورات اور رقم والے ٹرنک دوسرے ٹرنکوں کے نیچے رکھتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زیورات اور رقم چمڑے کے ایک اٹیچی کیس سے چوری کیے گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ معلوم ہے صاحب، نوکرانی نے جواب دیا۔ میں کیا بتاؤں، اس اٹیچی کیس میں مالکن اپنی کتابیں، رسالے، پیڈ وغیرہ رکھا کرتی تھی۔ اگر اس نے اس رات زیورات اس اٹیچی کیس میں رکھ دیے ہوں جس رات وہ قتل ہوئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس رات جب تک میں اس گھر میں رہی مالکن نے ٹرنک سے زیورات نہیں نکالے تھے۔ تم کتنے بجے اس گھر سے فارغ ہو کر اپنے گھر گئی تھی؟ انسپکٹر والٹر نے پوچھا۔ میں نے وقت نہیں دیکھا تھا صاحب، نوکرانی نے جواب دیا۔ 9 بج چکے ہوں گے۔ کیا چھوٹا سیٹ مقتولہ کا خاوند تمہاری موجودگی میں باہر نکلا تھا؟ انسپکٹر والٹر نے پوچھا اور کہا، وہ شاید 8 ساڑھے 8 بجے گھر سے نکلا تھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ تو شام سے پہلے ہی گھر سے نکلا تھا۔ وہ کھانے پر بھی واپس گھر نہیں آیا تھا۔ مالکن نے اکیلے کھانا کھایا تھا۔ میں روزمرہ کے وقت اپنے گھر چلی گئی تھی۔ صبح آئی تو آگے گھر ہی اجڑا ہوا دیکھا۔ گھر میں کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کا سپاہی باہر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا۔ اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ محلے کی عورتوں سے مجھے پتہ چلا کہ تمہیں تھانے نہیں بلایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا۔ یا کسی نے تمہیں کیا پوچھا تھا؟ نہ تھانے بلایا گیا نہ کسی اور نے پوچھا، اس نے جواب دیا۔ ہاں، چھوٹے سیٹھ کے پتا جی نے دوسرے دن مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ کوٹھی میں بہت دور رہتے ہیں، میرے لیے انہوں نے تانگا بھیجا تھا۔ وہاں گئی تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹے سیٹھ کے گھر چوری ہو گئی ہے اور رانی مقتولہ کو چوروں نے قتل کر دیا ہے۔ پھر بڑے سیٹھ جی نے مجھے اس مہینے کی تنخواہ 25 روپے فالتو دے کر کہا کہ تم گھر کی کوئی بات کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پولیس تمہیں بھی شک میں پکڑنا چاہتی تھی، لیکن میں اس تھانے دار کو بتایا ہے کہ یہ نوکرانی بہت ہی شریف اور دیانتدار ہے۔ میں تمہیں کسی اور گھر میں نوکری دلا دوں گا، تم خاموش رہنا۔ یہ عورت ہمارے لیے بہت قیمتی ثابت ہوئی۔ اس کے بیان سے سراغ تو نہیں ملتا تھا کہ قاتل کون ہے، البتہ ہمارا یہ شک پختہ ہو گیا کہ اس تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر نروتم داس نے تفتیش میں گڑبڑ کی ہے۔ نروتم داس کوئی نالائق تفتیشی افسر نہیں تھا۔ اس نے میرے شک کے مطابق رشوت لی ہوگی۔ اگر قاتل مقتولہ کا ہی خاوند تھا تو اس کا باپ اثر و رسوخ والا آدمی تھا، اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیا ہوگا۔ یہ بات بھی تھی کہ ہندو خاندان تھا، انسپکٹر نروتم داس بھی ہندو تھا۔ ہندوؤں میں ویسے بھی قتل جیسی سنگین وارداتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ تو اونچے نام والا خاندان تھا اور اس خاندان کے پاس دولت تھی۔ مقتولہ کے سسر نے اس ہندو تھانے دار کو خرید لیا ہوگا۔ اس نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنے دولت اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے انتہائی کوشش کی ہوگی۔ نوکرانی کے سینے سے جو باتیں باہر آ گئی تھیں یہ ہمارا کمال تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے مقتولہ کے ساتھ بہت پیار تھا۔ اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ اسے اچانک یاد آ گیا
کہ اسے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر منت شروع کر دی کہ ان سیٹھوں کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دیں کہ اس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ CIA نے نہ کبھی کسی تھانے میں بیٹھ کر تفتیش کی تھی، نہ اب کرتی ہے۔ پولیس کی اس برانچ کا الگ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جہاں تفتیش میں 3rd ڈگری یعنی اظہار ثانی کو خاص مقام حاصل ہے۔ وہاں سوال جواب کم اور دوستی کی کارروائی زیادہ چلتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں پنجاب کے دوآبا کے علاقے میں جہاں ڈکیتی اور قتل کی وارداتیں روزمرہ کا معمول تھا، CIA کو درلی چھتا کہا جاتا تھا۔ درلی چمڑے کا بنا ہوا چھتر سا ہوتا تھا۔ ملزم یا مشتبہ کو مرغا بنا کر اس کے جسم کے پچھلے حصے پر یہ درلی ماری جاتی تھی۔ بڑے بڑے نامی گرامی قوی ہیکل ڈاکو درلی کی 2-3 ضربیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل تو 3rd ڈگری کے سائنسی طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض مشتبوں کو ہلکی سی اذیت بھی نہیں دی جاتی، انہیں کھانے میں امریکہ کی CIA کی بنائی ہوئی دوائیاں دے دی جاتی ہیں جو برین واشنگ کا کام کرتی ہیں۔ انسپکٹر والٹر نے جب یقین کر لیا کہ تفتیش میں گڑبڑ ہوئی ہے اور اس میں جھوٹ موٹ کی آمیزش اتنی زیادہ ہے کہ اصل قاتل کو بچانے کی کوشش واضح ہے، تو اس نے کہا کہ ان سب کو اپنے ہیڈ کوارٹر لے چلو۔ اس کیس کی فائل ہم نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ انسپکٹر نروتم داس کو بھی ساتھ لے لیا اور ہم اپنے ہیڈ کوارٹر جا پہنچے۔ انسپکٹر والٹر نے مجھے کہا کہ میں مقتولہ کے خاوند اور اس کے سسر کو بتا دوں کہ یہاں تفتیش کیسی ہوگی اور ان کے لیے بہتر کیا ہے۔ سیٹھ صاحب، میں نے مقتولہ کے سسر کو الگ لے جا کر کہا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں ہندوستانی اس انگریز انسپکٹر کے ساتھ ہوں۔ میں نہ ہوتا تو اب تک آپ اور آپ کا بیٹا تفتیش والے کمرے میں الٹے لٹکے ہوئے ہوتے۔ ان کمروں میں انگریز پولیس افسروں کے ہاتھوں کئی ہندوستانی مارے گئے ہیں اور کئی اظہار ثانی سے ہمیشہ کے لیے دماغی لحاظ سے معذور ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے ڈرنے کی بجائے عجیب رعونت سے مجھے پوچھا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بہو کو میں نے قتل کیا ہے؟ میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بالکل علم نہیں کہ آپ کی بہو کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بالکل صحیح بتا دیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو جھوٹ آپ پہلے بول چکے ہیں وہ اب یہاں آ کر نہ دہرائیں ورنہ آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات کچھ اور ہے اور تھانے میں کچھ اور بتائی گئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ میں آپ کا ہندوستانی بھائی ہوں اور اتفاق سے اس انگریز انسپکٹر کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ سچے دل سے ہمدردی نہیں کر رہا تھا۔ میری ہمدردی اور وفاداری اپنی ڈیوٹی کے ساتھ تھی، لیکن وہ پکا ہندو تھا اور اس کے پاس دولت بھی تھی اور اثر و رسوخ بھی تھا۔ وہ سیاسی کا آدمی تھا۔ اس کے رویے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ جس طرح دلیری اور خود اعتمادی سے بولتا تھا، اس سے مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ اس نے تفتیش میں گڑبڑ نہیں کرائی اور اسے اور اس کے بیٹے کو معلوم ہی نہیں کہ قاتل کون ہے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ سب انسپکٹر والٹر نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے وہ ساری گفتگو سنائی جو اس سیٹھ کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اپنی رائے یہ دی کہ اس شخص کے دماغ پر پیسہ سوار ہے، اس کا دماغ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، انسپکٹر والٹر نے کہا، فالتو بات بند، امر ناتھ کو اندر لے آؤ۔ وہ فوراً تفتیش کا اگلا اور اہم مرحلہ شروع کر رہا تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان لوگوں پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ امر ناتھ مقتول کے خاوند کا نام تھا۔ میں اسے اندر لے گیا۔ انسپکٹر والٹر نے اسے فرش پر اکڑوں بٹھا دیا۔ ایک امیر زادے کے لیے فرش پر بیٹھنا ہی ایک اذیت تھی۔ انسپکٹر والٹر نے مجھے اشارہ کیا اور ایک کوڈ لفظ بولا۔ یہ CIA کے اسٹاف کے خفیہ کوڈ تھے۔